السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں ایک انسانیت سوز واقعے کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں شیر جو ہے وہ ایک انسان کو زندہ نگل گئے۔ یہ واقعہ بہاولپور میں شیر باغ زو کا ہے جس میں یہ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جس میں بلال جوید نامی ایک شخص کو شیر جو ہے وہ زندہ نگل گئے۔ اور پاکستان میں اس طرح کے جو واقعات ہیں، انسیڈنٹ ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر انتظامیہ، مینجمنٹ، ڈی سیز، زو انتظامیہ جو بھی انسیڈنٹ ہو، انتظامیہ بجائے اس انسیڈنٹ کی شفاف انکوائری کروائے اور اس کے جو بھی محرکات ہیں، جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں، اس کو سزا دے، وہ اس واقعے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لواحقین وغیرہ ہیں ان کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ شیر باغ جو زو ہے، اس میں جو بلال جوید نامی شخص صبح کے وقت 11 بجے دن کو جب زو انتظامیہ کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر جو ہے اس نے اپنے منہ میں ایک جوتا لیا ہوا ہے جو کہ خون آلود ہے، جب انہوں نے پھر جا کر اس کی چھان بین کی کہ یہ خون آلود جوتا کیوں اس کے منہ میں ہے، تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پنجرے کے اندر ایک شخص کی لاش پڑی تھی جس کو وہ آدھا وہ شیر کھا چکے تھے۔ شیروں نے اس کے منہ کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا، اس کا تمام حلیہ بگاڑ دیا، وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کی کوئی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس شخص کی جو لاش ہے، جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کے لواحقین کو ڈھونڈا گیا، تو افسوس کی بات یہ ہے کہ لواحقین جو ہے وہ لاہور کا رہائشی نکلا اور اس کا نام بلال جوید تھا، اور اس کے بھائی اور باپ کا یہ موقف ہے کہ وہ اسی رات کو تو وہ یہاں سے لاہور سے بہاولپور گیا، اس کو دوست وغیرہ نے بلایا اور وہ بہاولپور میں ان کے بھائیوں اور ابو باپ کا موقف ہے، اور وہ بہاولپور میں جا کر وہ اچانک سے شیر کا شکار بن گیا، اور مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ خود سے گیا، اور اس کے بھائی کیا کہتے ہیں اور اس کے باپ کا موقف یہ ہے کہ یا تو اس کو مار کر شیر کے آگے ڈالا گیا ہے یا اس جیتے جاگتے کو جان بوجھ کر شیر کے آگے ڈالا گیا ہے، اور وہ اس کے پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ اور زو انتظامیہ بھی اس معاملے میں ضرور جو ہے وہ اس پر الزام آنا چاہیے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ابھی تک ویڈیوز نہیں دے رہے۔ دوسرا کہ جب کسی بھی زو میں اتنی زیادہ نفری تعینات ہوتی ہے جو کہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی، لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے بھی، اور شیر کے پنجرے تک جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، صرف ایک چھت وغیرہ پر یا جو تالے وغیرہ لگے ہوئے تھے جو کہ مینجمنٹ کے پاس ان کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ کھول کر اندر صفائی وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ شخص کیسے گھسا وہاں پر؟ بلال جوید کیسے گھسا اس پنجرے کے اندر جس میں کوئی عام آدمی گھسنے کا سوچ بھی نہیں سکتا؟ تو یقیناً پھر یہ اگر اس کو مرڈر نہیں بھی کیا گیا تو یہ جو زو انتظامیہ ہے اس کا تو اس پر ایلیگیشن آتا ہے کہ ان کی نیگلیجنس شو ہوتی ہے، انہوں نے اتنی غفلت کی کہ ایک آدمی ان کے شیر کے پنجرے میں گھس گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور جب وہ گھسا اور شیروں نے اس کو چیر پھاڑ کی اس کی، یقیناً اس نے شور مچایا ہوگا، وہ چیخا چلایا ہوگا، کیونکہ ایک انسان تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، مرغی کا بچہ بھی اگر اس کو کوئی چیز اٹھاتی ہے، چیل وغیرہ، تو وہ مرغی کا بچہ بھی چیختا ہے، وہ تو ایک انسان کا جیتا جاگتا نوجوان تھا، اور اس کو جب شیروں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہوگا اور اس کی چیر پھاڑ اس کو کی ہوگی، یقیناً وہ چیخا چلایا ہوگا، اس نے اپنے بچانے کے لیے آوازیں نکالی ہوگی۔ تو انتظامیہ تب کہاں تھی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کو تو ابھی یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ رات کو انہوں نے اس کو کھایا یا دن کو کھایا، کیونکہ ان کو تو دن کو 11 بجے پتہ چلا ہے، تو اتنی جو مینجمنٹ ہوتی ہے چڑیا گھر کی، وہ کہاں سوئی ہوئی تھی؟ تو بجائے اس طرح کے انسیڈنٹ جو کہ ایک انسانیت کی تذلیل کے انسیڈنٹ ہے، اس طرح کے انسیڈنٹ کو چھپانے کی بجائے ان کی ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے
چڑیا گھر اس زو کی انتظامیہ ملوث ہے اس کو سزا دے. اگر کسی نے جو اس کے بھائیوں اور باپ کے ایلیگیشنز ہیں کہ جان بوجھ کر اس کو شیر کے آگے ڈالا گیا ہے یا مار کر ڈالا گیا ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بجائے اس طرح کے انسیڈنٹ جو کہ پاکستان میں ہی رونما ہوتے ہیں، باقی دنیا میں تو نہیں ہوتے، تو یقیناً پھر ان کی ایک شفاف انویسٹیگیشن پر زور دینا چاہیے. زو کے جو آفیسرز ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، بجائے ان کو کہ وہ کہتے ہیں اس معاملے کو دبا دے. جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آفیسر کہتے ہیں کہ جی ہم پر ایلیگیشن آئے گا کہ ہم کہاں تھے، ہماری مینجمنٹ کہاں تھی، تو ہم اس معاملے کو ہی دبا دیں. تو اس طرح کے انسیڈنٹ جس میں انسانیت سوز انسیڈنٹ ہے، سن کر روح کانپ جاتی ہے. تو ان کی ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور بلال جوید کے لواحقین کو، محمد جوید اس کے ابو اور اس کے بھائیوں کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کو مطمئن کرنا چاہیے کہ اصل انسیڈنٹ کیا ہوا. جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی منظر عام پر لائی جانی چاہیے کہ وہ ویسے کہاں گیا، کیسے وہ اس کے اندر پہنچا، کیونکہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے، اگر چڑیا گھر کی جو انتظامیہ ہے ان کی نیگلیجنس سے یہ ہوا ہے تو ان کو بھی سزا دینی چاہیے، تاکہ فیوچر میں اس طرح کا کوئی انسانیت سوز واقعہ نہ ہو. اللہ حافظ.